اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین، اما بعد۔ اللہ نے یہ مبارک کام دیا ہے ہماری بھی تربیت ہو، جن انسانوں میں محنت ہو ان کی بھی تربیت۔ اس کام سے غرض ہے اپنے آپ کو اللہ والا بنانا، رذائل ہم سے دور ہو جائیں، خوبیوں کے ساتھ آراستہ ہو جائیں، وہ صفات آ جائیں جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ کچھ لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ۔ وہ لوگ جو اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے۔ کیوں؟ ان میں ایک تو وہ ہیں جو مر گئے، فہم فہمون، اور وہ جہنم کا کوئلہ بن گئے۔ دوسرے وہ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں وہ اتنے گرے ہوئے ہیں کہ یُدَحْدِعُ الْخُرَا بِأَنفِهِ، جیسے گوبر کا کیڑا گوبر کو دھکیلے، ان کی مثال الجود، اس گوبر کے کیڑے کی طرح یُدَحْدِعُ الْخُرَا بِأَنفِهِ، جو گوبر کو دھکیلتا ہے۔ عَذَبَ اللَّهُ عَنْكُمْ عُبِیَّةَ الْجَاہِلِیَّہ، اللہ نے مجھ محمد کی وجہ سے، ادھر دیکھ، مجھ محمد کی وجہ سے تم سے جاہلیت کی ساری باتیں ختم کر۔ فخرها بالآباء، مینا میں اکٹھے ہوتے، عرفات میں اکٹھے ہوتے، اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے۔ فرمایا یہ کس چیز میں لگے ہوئے ہو؟ دو ہی جماعتیں ہیں، تیسری کوئی جماعت نہیں۔ مومن تقی اور فاجر شقی، مومن ہیں تقوی والے یا فاجر ہیں بدکار۔ انما انتم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے ہو، آدم مٹی سے بنے، ہمارے ابا جان کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔
سارے انسانوں کی اصل بھی مٹی ہے. مٹی مٹی ہونے میں برابر ہے. کوئی کالی مٹی ہے، کوئی گوری مٹی ہے، کوئی مٹی کرسی پر بیٹھی ہے کہ کرسی کے بغیر ہے. تف السائے بسا، دو برتن ہیں، یہ بھی مٹی کا ہے، یہ بھی مٹی کا. اذ لم تملؤ، جب تک تم نے بھرا نہیں ہے. یہ دونوں برتن ہونے میں برابر ہیں. یہ خالی برتن پڑا ہے، دوسرا بھی خالی برتن پڑا ہے، وہ بھی اسی مٹی سے بنا ہے، وہ بھی اسی مٹی سے بنا ہے، دونوں برابر. بادشاہ بھی اسی مٹی سے پیدا ہوا ہے، خان صاحب بھی اسی مٹی سے ہے، حبشی بھی اسی مٹی سے ہے، لوکل بھی اسی مٹی سے ہے، مہاجر بھی اسی مٹی سے ہے، ڈوگر بھی اسی مٹی سے ہے. سارے کے سارے اسی مٹی سے بنے ہیں. شرق والے، غرب والے، عرب، عجم، سب اسی مٹی سے بنے ہیں. بادشاہوں کو یا عربوں کو یا اللہ نے قریشیوں کو، ہاشمیوں کو رب العالمین نے مشک اور کستوری سے تو پیدا نہیں کیا، سب اسی مٹی سے بنے. تو مٹی سے بننے میں سب برابر ہیں. فرق جو آئے گا، جو اس برتن میں چیز ڈالی جائے گی. ایک برتن میں پانی ڈال دیا پاک، دوسرے برتن میں ناپاک پانی ہے. ایک میں زمزم کا پانی ہے، ایک میں عام پانی ہے، ایک میں پاک پانی ہے، ایک میں پیشاب ہے، ایک میں تنکے اور خس و خاشاک ہیں، ایک میں جواہرات ہیں. اب فرق جو آ رہا ہے، یہ برتن کے اندر جو بھراؤ ہے، برتن کے اندر ڈالیں گے. ایک میں تقوی ہے، ایک میں فسق ہے، ایک میں عدل ہے، ایک میں ظلم ہے، ایک مواحد ہے، ایک مشرک ہے، ایک سنت کا دل دادا ہے، ایک جو ہے وہ گندے کام کرتا ہے، بدعت والے کام کرتا ہے. اب اس میں فرق آ جائے گا. تو میرے دوستو، اگر اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے، اندر جو صفات آئیں گی، صفات سے آدمی قیمتی بنے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے، جبریل علیہ السلام آ گئے. فرمایا یہ فرشتہ آیا ہے، پہلی دفعہ زمین پر اترا ہے اور پہلی دفعہ آپ سے سوال کرے. اے پیارے نبی، آپ کون سی نبوت چاہتے ہیں؟ شہنشاہت والی نبوت چاہتے ہیں، دبدبے والی، یا عبدیت والی، یا غلامی والی نبوت چاہتے ہیں؟ جبریل نے اپنا پر نیچے کیا کہ تواضع اختیار کرنا. آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی بھی ہوں اور اللہ کا عبد بھی ہوں. عبدیت سے اونچا کوئی مقام نہیں. اپنے آپ کو مٹا دینا، لا مقام اشرف من العبودیہ. جس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، اس سے اونچی کوئی مقام. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دینی کام کے کمال اپنے آپ کو فنا کر دے. میں کچھ نہیں، میں صفر ہوں.
بس یہ چیز آ گئی، عاجزی آ گئی، انکساری آ گئی، ابدیت آ گئی، تو ترقی کی راہیں کھلیں گی۔ آنا آنا، میں بہت ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، انانیت۔ اور میں آنا آنا کے گلے پر چھری، میں جو کرتی ہے اس کے گلے پر چھری چلتی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، لیکن فخریہ نہیں کہہ رہا، تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا۔ اماں جان سے پوچھا گیا اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے تھے؟ کہ گھر میں آتے تھے، گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے۔ میں تو تبلیغ والا ہوں، میرے ذمہ تو بہت کام ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، فرمایا گھر میں آ کر جوتی بھی گانٹھ لیتے تھے، جوتی ٹوٹ گئی گانٹھ لی، کپڑا پھٹ گیا سی لیا۔ گھر والوں کو نیند ہے، آٹا گوندھ کر رکھ دیا۔ بکریاں آ گئی، کوئی لے کر اس کا دودھ دوہ دیا۔ آپ جا رہے ہیں، راستے میں آپ کی جوتی مبارک ٹوٹ گئی، چپل ہوتی تھی ایک بالش 2 انگل، آپ کی چپل، انگوٹھے سے بھی تسمہ تھا اور 2 انگلیوں کے درمیان سے بھی تسمہ۔ صحابی اٹھانے لگے، آپ نے فرمایا نہیں، میری چیز ہے میں اٹھاؤں گا، میری چیز ہے میں اٹھاؤں گا۔ آج بھی بڑھ گئی۔ بازار میں تشریف لے گئے، آپ علیہ السلام بازار گئے، بازار جا کر آپ نے شلوار خریدی 3 درہم۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں اٹھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا جب چیز کا مالک چیز کو اٹھا سکتا ہے تو اسے اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے خود ہی اٹھایا، حالانکہ جان دینے والے ساتھ تھے، جان دینے والے ساتھ ہیں۔ ایک دکان پر گئے، وہاں پوچھا آپ علیہ السلام نے یہ چیز کتنے کی ہے؟ پھر دوسری دکان پر گئے، پھر ان سے یہ کہا زن و ارجا، وہ دراہم اور دینار تولنے والے کھڑے ہوتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ تولو، جھکتا تولو، ناپو، زیادہ ناپ کر دیا کرو۔ اس آدمی نے کہا تمہیں پتہ بھی ہے یہ کون ہے؟ یہ سید الکونین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھاگ کر اٹھا، آپ کا ہاتھ چومنے لگا۔ آپ نے فرمایا میں عجمی بادشاہوں کی طرح ہاتھ چومواتا نہیں، اسے بٹھا دیا۔ تواضع، عاجزی۔ ایک نے کہا میں بکرا ذبح کرتا ہوں، دوسرے نے میں کھال اتارتا ہوں، آپ نے فرمایا میں لکڑیاں چن کر لاتا ہوں۔ اپنی امتیازی شان، حالانکہ اولین آخرین کے امام ہیں، اولین آخرین کے امام ہیں، ساری انسانیت آپ کے ایک بال کے برابر نہیں، آپ کی لعاب مبارک کے برابر نہیں، لیکن انکساری کے پیکر ہیں، انکساری۔ آپ بیٹھے ہیں ایک اونچی جگہ پر، تربال پر بیٹھے ہوئے، ایک عورت گزری، فحشہ عورت گزرتے ہوئے کہا دیکھو ایسے کھا رہے ہیں جیسے غلام کھائے۔
آپ نے فرمایا مجھ سے بڑا اللہ کا غلام کون ہوگا؟ اللہ کا عبد مجھ سے بڑا کون ہوگا کہ خود کھا رہے ہیں ہمیں نہیں دیتے؟ آپ نے روٹی کا ٹکڑا انہیں پکڑا دیا. اس نے کہا خود وہ لقمہ دو جو منہ میں ہے. آپ نے وہ دیا. وہ اس عورت نے کھایا. فحشہ عورت تھی، کمینی عورت تھی. جو ہی اندر گیا ایسا حیا آیا کہ موت تک پھر کسی سے برائی کی بات نہیں کی. موت تک پھر کسی سے برائی کی بات نہیں کی. راوی کہتے ہیں آدھی رات کو بھی اگر غریب آدمی اور غلام بھی درزی بھی بلانے آ جاتا، جاؤ کی روٹی پر آپ اسے بھی قبول کرتے، حالانکہ آپ اولین آخرین کے امام ہیں. کام وہ کرے گا جو اپنے آپ کو مٹائے گا، جو صفر کرے گا، وہ ترقی کرے گا، وہ بلندیوں پر جائے گا. کہ میں کچھ نہیں ہے، سارے ساتھی اچھے ہیں، میں ہی ناقص ہوں. سید سلیمان ندوی آئے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس، سیرت النبی لکھی تھی، ڈنگ کا بجا ساری دنیا میں. ایسی سیرت کی کتاب لکھی ہے حیران ہو جاؤ. ایسے بڑے مورخ ہیں کہ بھائی زمین میں اس کی مثال نہیں ملتی. حضرت سے بیعت ہوئے اور کہا مجھے نصیحت کرے. حضرت نے فرمایا ہماری ابتدا، ہماری انتہا یہی ہے کہ اپنے آپ کو فنا کر دو، اپنے آپ کو صفر بنا دو. صفر کہ میں کچھ نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں. حضرت شیخ الہند کو پکڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وارنٹ گرفتاری ہیں، اور وہاں پر چھڑکاؤ کر رہے ہیں، کھڑے ہیں. پوچھتے ہیں کہ شیخ الہند کون ہے؟ کہنے لگے یہی تھوڑی دیر پہلے کھڑے تھے. ذرا پیچھے ہٹ گئے کہ تھوڑی دیر پہلے یہی کھڑے تھے. اجمیر کا شہزادہ آیا حضرت سے ملنے کہ محمود حسن سے ملنے آیا ہوں. شیخ الہند جن کا 500 علماء نے مالٹا کے بعد استقبال کیا، ان کو کھانا بھی کھلا دیا، ان کو بٹھا بھی دیا. بھائی بتاؤ بھی تھے شیخ الہند ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی شیخ الہند تو نہیں ہے، یہاں طالب علم محمود حسن ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی کے پاس ایک عربی عورت بھی آئی، ایک عجمی عورت بھی آئی. اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے. حضرت علی نے عطیہ اسے بھی دیا، عطیہ اسے بھی دیا، برابر دیا. اس نے کہا میں عربی ہوں، یہ عجمی ہے، یہ اسحاق کی اولاد ہے، میں اسماعیل کی اولاد ہوں. پر میں اللہ کی کتاب میں کوئی فرق نہیں، اللہ کی کتاب میں تم دونوں برابر ہو، اللہ کی کتاب میں تم دونوں برابر ہو. من نصر علی قومی علی غیر الحق، جو اپنی قوم کی مدد کرے گا نہ حق طریقے پر. فہو ردا، وہ کنویں میں جا رہا ہے. یندو بذنبی، وہ نیچے جا رہا ہے، تم اس کی دم سے پکڑ کے نکال لو. اور جانور کیسے قابو آئے گا؟ وہ تو نیچے جا رہا ہے، تم دم سے پکڑ کے کیسے نکال لو گے؟ وہ تو دم کے بل نیچے جا رہا ہے. ساری قومیں ایک بن جائے، سارے علاقے ایک بن جائیں، سب ایک بن جائے. حضرت مولانا یوسف صاحب کی آخری تقریر امت پناہ پڑھنے کی ہے کہ رسول اللہ نے قومیت، رسول پاک نے علاقے، اور آپ نے سارے صوبے اور سارے عالم کو آپ نے ایک امت بنایا، ایک امت.
مشرق میں اگر تکلیف آئے مغرب چیخ اٹھے. امت میں ایک قتل ہوتا تھا ساری امت لرز جاتی تھی، چیخ جاتی تھی. آج گردنیں کٹ رہی ہیں، گلے کٹ رہے ہیں، لاکھوں مر رہے ہیں، پرواہ نہیں، لاش دیکھ کر بھی گزر جاتے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب نے اعلان کرا صلاۃ جامعہ کہ سارے لوگ مسجد میں جمع ہو جاؤ. سارا مجمع آ گیا. فرمایا ایک زمانہ تھا میری خالائیں تھی قبیلہ بنی مخزوم میں، اور وہ مجھے کہتی تھی ہمارے جانور چراؤ. کبھی مجھے کشمش کی مٹھ دیتی، کبھی کھجور کی مٹھ، اور کبھی کہتی ہمارے لیے میٹھا پانی لے آؤ. یہ کہہ کر ممبر سے اتر کے چلے. لوگ منہ دیکھ رہے ایک دوسرے کا کہ امیر المومنین نے کیا تقریر کی ہے. عبد الرحمن بن عوف سے کہا آپ پوچھیں. انہوں نے کہا آج میں بیٹھا تھا، میرے جی میں آیا کہ میں سارے عرب کا امیر بن گیا ہوں، امیر المومنین. اس لیے میں نے کہا میں لوگوں کے سامنے جاؤں، اپنے نفس کی حقیقت بتاؤں کہ میری حقیقت سوائے اس کے اور کچھ. حضرت حذیفہ کو بھیجا مدائن. سن رہے ہیں اس جگہ سوئے ہوئے ہیں، ادھر دیکھیں ان کو جگہ دے. حضرت حذیفہ کو بھیجا مدائن گورنر بنا کر. مدائن گئے، آگے لوگ استقبال کے لیے آئے ہیں. گورنر صاحب آ رہے ہیں، گدھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں روٹی ہے، ایک ہاتھ میں وہ ہڈی ہے بوٹی والی. حضرت صاحب بیٹھے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، اور کہا بھائی مجھے بھیجا ہے، یہ دیکھو عمر بن خطاب کا پروانہ ہے، پڑھ لو کہ یہ تمہارا امیر آ گیا، اس کی اطاعت کرو. اور یہ میرا گدھا ہے، اس کا چارے کا بھی خیال کرنا. یہ امیر المومنین ہے مدائن کا امیر بن کر آیا. حضرت عثمان ذو النورین سے کسی نے کہا غلام رکھنے کا کیا فائدہ؟ رات کے ٹائم آپ اٹھتے ہیں، پانی آپ خود بھر کر لاتے ہیں. کہنے لگے میں کیا بھر کے لاتا ہوں، اللہ کے نبی بعد دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والے کوئی جاگ نہیں ہوتے تھے، اللہ کے نبی پانی بھر کر خود ہی وضو کرتے تھے. اپنے وضو کے پانی سے کسی سے مدد نہیں لیتے تھے. غلام ہے بیچارہ، تھکا ہوا ہے، اگر جاگ رہا ہوتا تو میں اسے کہہ دیتا جب سویا ہوا ہے تو میں گیا ہوں تو عثمان تھا، واپس آیا ہوں تو عثمان ہوں. لوگ گئے اندر مسجد نبی میں اور دیکھا چٹائی پر سوئے پڑے ہیں اکیلے. کون ہے جی؟ امیر المومنین عثمان ذو النورین، 30 لاکھ مربع میل کے امیر، 30 لاکھ مربع میل کے امیر ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی باہر نکلے، کوڑا ہاتھ میں لیا چلے. ایک دکاندار کے پاس گئے، ایک عورت رو رہی ہے. پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا میں خادمہ ہوں، ان سے 1 درہم کی کھجور لے گئی تھی، مالک نہیں لینا چاہتا، میں واپس لینے آئی ہوں، یہ واپس نہیں لے رہے. حضرت علی نے فرمایا بھئی اس عورت کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچاری خادمہ ہے، اس سے لے لو. بھلے چپ کر کے بیٹھا رہا. اگلے آدمی نے کہا یہ امیر المومنین ہیں. بھاگ کر اٹھا اور کھجور لے لی. پھر گئے وادی عقیق میں. ارے تاجروں، تجارت جب کیا کرو قسمیں نہ کھایا کرو، قسم سے چیز کی برکت اٹھ جاتی ہے، اور جھوٹی قسمیں آباد گھروں کو ویران کر دیتی ہیں. جانور کے عیب بیان کیا کرو، ان کی کوہان میں اور ان کے پاؤں میں کیا نقص ہے یہ بیان کرو.
مچھلی والوں کے پاس گئے اور کہا بھائی جو مچھلی مر کے الٹی ہو جائے تیرے اسے مت بھائی، ایسی مچھلی کو مت بیچو، یہ بیچنا ٹھیک نہیں۔ بازار میں پھر رہے ہیں اور آدمیوں سے زیادہ سادہ زندگی۔ کرتا خریدا 3 درہم کا، پہلے سے خریدا، اسے پتہ لگا یہ امیر المومنین ہے، چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے کے پاس گئے، اس کو بھی پتہ لگ گیا۔ نوجوان کے پاس اسے پتہ نہیں تھا، 3 درہم دیے، کرتا لے لیا۔ بعد میں اس کا باپ آیا، بتایا کہ امیر المومنین نے لیا، وہ بھاگتے ہوا ہے 1 درہم واپس کرنا۔ فرمایا اس نے خوشی سے دیا ہے، میں نے خوشی سے لیا ہے، ہماری بے مکمل ہو چکی، ہماری بے مکمل ہو چکی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ نے کام دیا ہے، سارے بھائیوں کو سینے سے لگائے، اور یہ ہم اٹھے ہیں اجتماعیت کے لیے۔ بھائی افتراق ہو گیا تبلیغ میں، افتراق ہے، ہم اجتماعیت کے لیے اٹھے ہیں، خدا کی قسم اجتماعیت کے لیے، کام کو 2 ٹکڑے کرنے کے لیے نہیں اٹھے۔ بعض لوگ یہ سن کر رہے ہیں کہ ہم علیحدہ ہی کام کریں گے، نہیں، ہمیں اس وقت تک چین نہ آئے جس دن یہ مل جائیں آپس میں، وہ ہماری غرضی ہے، ہم ان میں نہ منصب چاہتے ہیں نہ کچھ چاہتے ہیں، ہمارے بڑے آپس میں شیر و شکر ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مرکز بناؤ رائمنڈ کے مقابلے میں، مولانا سعد صاحب نے فرمایا نہیں، رائمنڈ کے مقابلے میں کوئی مرکز نہیں بنے گا۔ رائمنڈ اور نظام الدین ایک جسم میں 2 آنکھوں کی طرح، ایک جسم میں 2 آنکھوں کی طرح ہیں۔ اکابر میں اختلاف ہو گیا، ہم نے ہر ایک کا احترام کرنا ہے، چاہے رائمنڈ والے ہیں چاہے نظام الدین والے ہیں، سارے دونوں کے پاؤں کی مٹی ہمارا سرما ہے، دونوں کے پاؤں کی مٹی ہمارا سرما ہے۔ کام کرنے والے ہیں، لاہور والے ہیں، قصور والے ہیں، رائمنڈ والے ہیں، پشاور والے ہیں، کراچی والے ہیں، ملتان والے ہیں، سب اسی لیے اٹھے ہیں کام کے لیے کہ کام میں جو دراڑیں پڑ رہی ہیں یہ روٹھے ساتھیوں کو ملا دو، روٹھے ساتھیوں کو ملاؤ۔ بے اصل مرکز جو چل رہا ہے 70-80 سال سے چل رہا ہے، جس کی در و دیوار میں انوارات ہیں۔ رائمنڈ میں ہم نے خود سنا حاجی صاحب سے، تالاب بننے لگا، کہتے ہیں حضرت جی کو خط لکھو، پہلے بیرون کے کمرے کی توسیع ہونے لگی کہ حضرت جی کو خط لکھو، حضرت جی کو خط لکھو۔ حضرت نے فرمایا ایک موقع پر، اصل تو کام ہے۔ حاجی صاحب نے فرمایا نہیں حضرت، اصل کام نہیں، اصل ہے کام امیر کی محبت کے ساتھ، امیر کی اطاعت کے ساتھ کام ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر ایسے انوارات ہیں جہاں مولانا الیاس صاحب کے 5-5 6-6 گھنٹے کے سجدے ہوئے، دنیا بھر میں جماعتیں گئیں۔ اللہ نے مشرق مغرب میں رب العالمین نے آواز اٹھائی اور یہ دنیا کے اندر غلغلہ ہوا۔ تو اس مبارک کام کی وجہ سے کہ امت جڑی ہوئی، اس لیے سب ساتھیوں کے ذہنوں میں ہو، تاکہ وہ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، تہجد کے ٹائم گڑ گڑا کر مانگے اللہ امت کو جوڑ۔ رونے والے بڑھ جائیں گے، اللہ کام بنا دے گا۔ کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا۔ بھی فلاں نہیں چاہتا، فلاں نہیں چاہتا، فلاں نہیں چاہتا، فلاں نہیں چاہتا، نہ چاہے، اللہ جب چاہ جائے گا کام بن جائے گا، اور اللہ چاہے گا رونے پر، ہمارا رونا ہو، گڑ گڑانا ہو۔
اور ہمارا کام سب کو لے کر چلنا ہے. قسم و پرس فقیر ہے، غریب ہے، حبش کا رہنے والا ہے، ادھر عرب ہے، سب کو سینے سے لگائیں گے. سارے ہمارے ہیں، ساری قومیں مل کر امت بنتی ہے، امت کی محبت لے کر چلیں گے. جیسے اللہ کے نبی ناراض ہوئے قیس ابن مطاطیہ کے قول پر کہ یہ بلال کون ہے اور یہ صہیب رومی کون ہے اور یہ سلمان فارسی کون ہے، توہین کرنے لگے. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا معاذ ابن جبل ہیں، وہ پکڑ کر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ اٹھ کر آئے غصے میں، اسے یہاں سے گھسیٹتے ہوئے آئے. آپ نے فرمایا عربیت نہ تمہاری ماں ہے نہ باپ ہے، تمہارا باپ آدم ہے، تمہارا رب ایک اللہ ہے، تمہارے لیے اللہ نے ایک نبی بھیجا ہے. عربیت نہ تمہاری ماں نہ باپ ہے، جو عربوں میں رہے گا عربی بولے گا. حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی گردن اڑا دوں، جس نے عصبیت کی بات کی ہے میں اس کی گردن اڑاؤں؟ فرمایا دعو الی النار، اس کو جہنم میں جانے دو. رسول پاک کے وصال کے بعد مرتد ہو گیا، مرتد. قیس ابن مطاطیہ مرتد ہو کر مرا. جس نے بھی اعتراض کیا نہیں بچا. آپ علیہ السلام عرفات میں کھڑے ہو گئے. عرفات میں کھڑے ہیں اور حضرت اسامہ کا انتظار ہے. رنگ کے کالے تھے. یمنی قبیلے نے کہا ایک کالے لڑکے کی وجہ سے سارے مجمع کو روک دیا. حضرت عروہ فرماتے ہیں اس بول کی نحوست دیکھی، اللہ کے نبی کے وصال کے بعد یہ یمنی قبیلہ مرتد ہو گیا. یہ یمنی قبیلہ مرتد ہو گیا. ہم جتنی قومیں ہیں ایک ہیں، ایک اور ایک ابا ہے، ایک اماں ہے، ایک نبی کی جو ہے امت میں سے ہیں. سب اکٹھے ہو کر چلنا، سب کو سینے سے لگانا، عصبیت کو قتل کر دینا، عصبیت پر چھری چلا دینا، عصبیت کی کوہان کاٹ دو، عصبیت کی کوہان کاٹ دو. ساری قوم من حیث القوم امت ایک ہے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے پاکستان بنا گندے نام رکھ دے، یہ پنجاب، یہ خیبر پختون، یہ سندھ اور یہ جناب بلوچستان. فرمایا یہ نام رکھ دیتے، یہ لاہور ہے، یہ ملتان ہے، یہ پشاور ہے، یہ کوئٹہ ہے، یہ سوات ہے، یہ کراچی ہے، یہ سکھر ہے، تاکہ عصبیت کی بنیاد نہ ہو. عصبیت والے نام بھی مت رکھو، عصبیت والے نام بھی مت رکھو. سندھی دشمن بن جائے بلوچی کا، بلوچی دشمن بن جائے جناب پٹھان کا، پٹھان دشمن بن جائے پنجابی کا. زہر قاتل ہے، اس کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو عصبیت کی آواز اٹھائے. ہماری تو دن رات دعائیں یہی ہو. اللہ کس دن وہ آئے گا خبر، جس دن یہ آ گیا کہ رائمنڈ والے نظام الدین والوں کے ساتھ مل گئے، شیر و شکر ہو گئے. اس دفعہ مولانا سعد صاحب آ رہے ہیں، اجتماع پر آ رہے ہیں، خوشخبری آ گئی. اللہ پاکستانی شورا کے دل میں ڈال دے، اللہ ان کی گردنیں جھکا دے، ان سے اللہ فیصلہ کرائے. اللہ پر، اللہ کے سامنے گردن جھکائے، اللہ سے کہیں گے اے اللہ دل تیرے ہاتھ میں ہے، یا اللہ یہ نفرت کی فضائیں ختم کر، نفرت کی فضائیں اللہ ختم کر. ایک دفعہ وہ آ گئے، انشاءاللہ سارا پاکستان، ساری دنیا چمٹ جائے گی.
پھر ایک طرح کٹھے چلیں گے انشاءاللہ۔ ہم یہ اس لیے چل رہے ہیں، کسی قوم کے لیے نہیں چل رہے، کوئی نئے مرکز بنانے نہیں چل رہے، یہ تو عارضی تھی ہیں، عارضی جگہ بنائی ہیں، کٹھے ہو کر کام کرو۔ نظام الدین جیسے ہدایات دے بڑا مرکز، مولانا الیاس صاحب کی، مولانا یوسف صاحب کی، حاجی عبدالوہاب صاحب کی، مولانا احسان الحق صاحب کی، مولانا نظر الرحمان صاحب کی جیسے ہدایات ہیں، ان ہدایات کے ساتھ چلو، مت ٹکڑے کرو، اللہ کے لیے امت کو ایک بناؤ، دن رات اسی پر لگو، اور روزانہ 1 گھنٹہ اسی کے لیے دعا مانگو، اے اللہ امت کو جوڑ دے۔ بلک بلک کر تہجد کے ٹائم، فرض نمازوں کے بعد، بھوک کے ٹائم، گرمی کے وقت، پریشانی کے ٹائم، بس مصلی ڈال دیں، اے اللہ مرنے سے پہلے ہمیں دکھا دے امت جڑ گئی۔ یہ دعوت کا کام اسے اللہ جوڑ دے۔ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ فلاں نہیں چاہتا، فلاں نہیں چاہتا، فلاں نہیں چاہتا، ان کے چہنے سے نہیں ہوگا، اللہ چاہ لے، اللہ کا ارادہ ہو جائے۔ جب اللہ کا ارادہ ہو گیا، اللہ کو ہم نے منوا لیا، سارا کام ہو گیا۔ سارے ساتھی ہر ایک کی محبت لے، دوسرے کو آگے کرے، خود پیچھے ہوں، عصبیت کی آواز نہ لگائے۔ من تعدی بعداء الجاہلیہ، جس نے جاہلیت کا نعرہ لگایا، میری قوم، میرا علاقہ، میری برادری، ہم یوں ہیں، فرمایا من تعدی بعداء الجاہلیہ فعذوہ بحن ابی، اسے کہو جاؤ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹو، ولا تکنو، یہ آدمی ایسا گندا ہے کہ مہذب گفتگو کے قابل بھی نہیں۔ ایک امت ہے، سارے جتنے بھی ہیں، جو اہل میوات ہیں، جو ڈوگر ہیں، جو گجر ہیں، جو کھوکھر ہیں، جو بھٹی ہیں، جو سرائکی ہیں، کوئی ہے، سب ایک امت ہے، ایک امت، ایک امت ہے۔ مت عصبیت کی آوازیں لگاؤ، خدا کے لیے امت کو ذبح نہ کرو۔ پہلے بہت امت ذبح ہو چکی ہے، امت کا لہو بہت بہہ رہا ہے، امت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے۔ امت کے لیے، اللہ کے لیے ایسے بول نہ بولو جیسے امت اور ٹکڑے ٹکڑے ہو، اور عصبتیں آئیں، اور قومیتیں آئیں، اور ایسی چیزیں آئیں۔ اللہ اس سے بچائے، ہمارے سینے شیشے کی طرح اللہ صاف کر دے، ہر ایک سے محبت۔ اللہ سارے عالم کو نظام الدین کے ساتھ جوڑ دے، گڑ گڑانا ہے، اس کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ اب ہمت کے ساتھ اپنے ارادے سے پیش کرو، ملکوں کے لیے بھی، 7 مہینے کے لیے بھی ہمت کرے، انشاءاللہ اس کام کو نمبر 1 پر رکھیں گے اور ایڑی چوٹی کا دور لگائیں گے۔ بولے بھائی ہمت کرے، سب کو سینے سے لگائیں، سب کو بھائی بنائیں، ساری قوموں کو اپنے ساتھ لگائیں۔ عصبیت کے لفظ زہر ہیں، زہر۔ مستورات کے لیے بھائی شاباش بھائی، 15 دن مقصورت نقد، 7 مہینے کے لیے بھائی، چلے کے لیے بھائی، 4 مہینے کے لیے بھائی، 4 مہینے کے لیے بھائی، 4 مہینے، 7 مہینے کی جماعت، چلے کی جماعت، علماء دوسرے سال کے لیے بھائی، بولے بھائی بولے، کوئی ساتھی بغیر ارادے کے نہ رہے، کوئی ساتھی بغیر ارادے کے نہ رہے۔ بیرون کے لیے لکھا ہے 7 مہینے سال کے لیے۔ قصبہ مڈل ہے، باوڑا ہے، لودرا ہے، ملتان ہے، عبدالحکیم ہے، ہمت فرمائیں،
ڈی جی خان والے ہیں، عمرے کی جماعتیں بھی لکھائیں، عمرے کے لیے لکھائیں، ہمت نہ ہاریں، مایوسی کفر ہے، لا تیأسوا من روح اللہ فإنه لا يأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ قصبہ مڈل سے 7 مہینے کی جماعت، عمرے کی جماعت، لودرا سے 7 مہینے کے افراد، باوڑے سے چلے 4 مہینے کی جماعت۔ جو پسے گا اللہ پاک سرما بنائیں گے، پھول بن جائے، پس جائے، پتھر ہوتا ہے سرما لیکن پس جاتا ہے، بادشاہ دلہنوں کے آنکھوں میں جاتا ہے۔ یہ بھی جو خدا کے دین کے لیے پسے گا انشاءاللہ اللہ اسے عظیم الشان کام لے گا۔ چلے کی پیدل، 4 مہینے کی پیدل، 7 مہینے کی پیدل، اپنے ملک کے اندر پیدل۔ باورا سے ماشاءاللہ پیدل بولو بھائی، پیدل۔ آواز لگانا، ہمت کرنا، رونا دھونا، یہ ہمارے دل میں ہے، آگے وجود رب العالمین دے گی۔ تقاضے اپنے پاس نوٹ بھی کرتے ہیں سر کہ آپ حضرات اپنے علاقوں میں جا کے ان تقاضوں کو چلائیں گے، پھر محنت کر کے ان تقاضوں پر ساتھیوں کو تیار کریں۔ ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے۔ زاہد قصبہ مڈل سے، نذیر احمد صاحب باوڑے سے، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے میں باوڑے والے ایک جماعت بنا لیں، ہر سال 4 مہینے کی۔ بالغ بھائی خالد صاحب ہر سال 4 مہینے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جلال پور والے جماعت دیں گے، نومبر میں چلے کی جماعت، اگلے مشورے تک چلے کی جماعت۔ بن بوسن سے چلے کی جماعت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عثمان آباد سے چلے کی جماعت، آگے چلو۔
بولے ہوئے ہفتہ مقرر کر کے سیرودہ کی جماعت، ہفتہ مقرر کر کے سیرودے کی جماعتیں سارے مرکز پہ. حسن آباد سے 2 جماعتیں، باوڑے سے، لودھنا سے 2 جماعتیں. 4 کی نیت کر لو، اللہ 4 پوری کر دے گا. ہر ہفتے جماعت نکل جائے. عبدالحکیم والے 4 جماعتیں، ڈیرہ غازی خان سے 4 جماعتیں، 2 جماعتیں. کیسر آباد سے 2 جماعتیں. اسامہ بن زید تھے بھی 1 جماعت. پیرا غائب سے 2 جماعتیں. باب السلام سے 1 جماعت. بلال مسجد والے 2 جماعتیں. تین مہینے باہر کے لیے ہیں، چلہ ہے، سیرودہ ہے، مستورات کی جماعت. 3 ماہ بیرون کی جماعت جلال پور کی مستورات کی. سیرودہ کی جماعت باورہ سے. پندرہ دن کے لیے عبدالحکیم کا علاقہ. شاہ رخ عالم بھی 15 دن کی جماعت ڈیرہ غازی خان سے. بلال مسجد سے 15 دن کی جماعت. 2-3 جوڑے نقد تیار ہیں ماشاءاللہ. کہاں سے؟ قصبہ مڈل سے 2 جوڑے 15 دن کے لیے. نقد سے رودے کی جماعت بھی مستورات کی. کون سا علاقہ؟ کبیر والا سے. تو کم از کم نقد پوری ہو جائے، اس کے لیے فرمائے ماشاءاللہ ساتھی اور بھی ہمت کریں. ہر علاقے میں اگر 1-1 جوڑا بھی کر لیں تو جماعت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. 15 دن کی جماعت ابھی مکمل کر لیں بھائی، جوڑا جوڑا دے دیں، جماعت مکمل ہو جائے گی. ہر علاقے والے 1 جوڑا دے دیں، جماعت مکمل ہو جائے گی. چودھری خالد صاحب جی، اور جلال پور سے عبدالحکیم سے، عبدالحکیم جلال پور بھائی خالد صاحب 3 ہو گئے. اور جی ایک جگہ اور ہو جائے. چلو اگلا چلاؤ. ٹھیا ہے اس کے اندر جن ساتھیوں کے وقت لگے ہوئے ہیں. مہینہ ہے، 15 دن ہیں، 10 دن ہیں، ہفتہ ہے. شروع میں ہفتہ کر لیں تاکہ ٹھیا ہر وقت آباد رہے. 1 ہفتے کے لیے 2 ساتھی لودھنا سے، باورہ سے 1 ہفتے کے لیے 2 ساتھی ماشاءاللہ. قصبہ مڈل سے 2 ساتھی ماشاءاللہ.
پہلے ہفتے ہفتے کے لیے کر لے، 2 ساتھی کر لے۔ ملتان والے بھی بولے، بن بوسن سے 1 ساتھی، تقاضا چلائیں گے، سارے تقاضا چلائیں گے نا بھائی، اس کے چل جائیں گے۔ ارادہ کر لیں جی، ماہانہ جوڑ کا ارادہ کر لیں۔ مبارک شاہ، جہاں ہو رہا ہے ٹھیک ہے، جہاں نہیں ہو رہا وہاں ہمت کر لیں۔ عبدالحکیم ہو رہا ہے، بابڑے ہو رہا ہے، قصبہ مڑل ہو رہا ہے، ملتان کے بھی مختلف حلقے بنے ہوئے ہیں۔ بولے بھائی بولے، بڑا تقاضا چل رہا ہے یہ بھائی، یہ لکھا ہے بھائی 2 مسجدیں، 3 مسجدیں، 10 مسجدیں، 5 مسجدیں انشاءاللہ آباد کریں گے، یہ لکھا ہے بھائی باوڑے والے۔ مراد آباد
5 مسجدیں عبدالحکیم والے، 4 مساجد ڈی جی خان والے. جی بھائی، یہ مستقل حدت پر اس کا غلبہ ہے بہت زیادہ. 2 مسجدیں مشرق کبیر والا مولانا احسان الحق کے لکھی ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب نے بیان کیا مساجد کی آبادی، اور یہ چیز مولانا احسان الحق کے قلم کی لکھی ہوئی ہے کہ مساجد آباد کرو، مساجد آباد کرو. باورا ماشاءاللہ. عبدالحکیم والے بھی، ڈی جی خان والے بھی، قادر آباد والے، قصبہ ماڈل بڑے. ایک کبیر والا بھی لے لیں، سال بھائی مدثر صاحب آئے ہوئے ہیں، ان سے مذاکرہ کر لیں، ذرا بعد میں ملاقات فرما لیجیے. ہاں جب بڑی بڑی بستیاں ہیں وہاں پر ہمت کر لیں. کام شروع کروانا تو بہت آسان ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی علاقے میں چلے جائیں، وہاں آپ کے جو موجود ساتھی ہیں، جو آپ کے ہم ذہن ہیں، ان کو ترغیب دے کے تیار کر کے اس مسجد کے اندر تعمیر مسجد کا حلقہ لگا دیں، ان کو منتخب احادیث کی تعلیم بھی کروانے کے لیے آمادہ کر دیں. ایک مسجد کے اندر 2 دن سے روزہ وہاں جا کے لگا لیں، ان کو محنت کر کے مسجد کی آبادی کا سارا طریقہ سمجھا دیں، وہ آپ کے پاس کام کرنا شروع کر دیں گے، کام کھڑا ہو جائے گا. اس سے کام کہتے ہیں بہت آسان ہے کام، اور کیا مشکل. اس کے لیے مشورہ فرمائیں کتنے علاقوں میں کریں گے جی؟ اگلے مہینے تک 2 علاقوں میں مشورہ کریں گے. 5 علاقے، 2 علاقے، 3 علاقے، 3 علاقوں میں 2 علاقے. 2 میں مشورہ کس والے اچھا. یہ گزارش یہ ہے کہ ہمارا یہ ملکی مشورہ آ رہا ہے کراچی کے اندر ہے، تو اس میں ہر شب گزارش ہے 6 ساتھی اور مشورے والی جگہوں سے 4 ساتھی، 3 ساتھی مشورے والی جگہوں سے اور 6 ساتھی جو ہے وہ شب گزارش جائیں گے. اس کی ترتیب آپ حضرات نے اب تک کیا بنائی ہے؟ آپ حضرات نے 6 ساتھی اپنے طے کر لیے کون جائیں گے؟ وہ ذرا اس کی کارگزاری سامنے آ رہی ہے، یا اب بنائیں گے کیا کریں گے؟ ہر شب گزارے والے فرما دیں اور مشورے والے بھی فرما دیں. ہاں جی. جہاں شب گزاری ہوتی ہے 6 ساتھی اور مشورے والی جگہ 3 ساتھی. آپ لوگوں نے مشورہ کر لیا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ کو. اور جی عبدالحکیم والے کیا فرما رہے ہیں؟ مشورہ کر لیں گے. جلدی کر لیں جی، یہ تاریخ بھی بتا دو. تاریخ بتائیں. یہ 30 کو شروع ہوگا مشورہ. ویسے گاڑیاں لیٹ ہیں، اگر ریل گاڑی پر جائیں تو 28 کو جانا پڑے گا. آج ساتھیوں نے مشورہ کیا ہے، کچھ حالات کی وجہ سے، موسمی حالات کی وجہ سے گاڑی کافی لیٹ جا رہی ہے، ریل گاڑی. اس کے لیے بہتر ہے کہ 28 کو چلے تاکہ جو ہے نا مشورے میں تسلی سے پہنچ جائے. گاڑی اگر 8 منٹ لیٹ بھی ہو جائے تو آپ وہاں پر پہنچ سکیں آسانی سے. یہ ساتھی ایک طرف ہو جائیں جو ترتیب بنانے والے ہیں. یہ ساری شب گزاری والے آپس میں بیٹھ جائیں اور 5-10 منٹ کے بعد پھر جمع کر لیتے ہیں. اپنی ترتیب بتا دیں کہ کتنے ساتھی انشاءاللہ جائیں گے اور کیسے جائیں گے. آپ ذرا اس کی بکنگ کی آپ ذرا ترتیب کیا بنائیں گے؟ ابھی بیٹھیں شب گزاری والے، آپ نے اپنی شب گزاری قصبہ ماڈل والے ادھر سے لے جائیں. ہاں جی. پاوڑے والے ادھر آ جائیں، لودھرا والے ادھر آ جائیں، عبدالحکیم والے ادھر آ جائیں، یہ والے سارے پہ ادھر آ جائیں. وہ گانٹیا والے ساتھی جو شہر کے ہیں، شہر کے سارے ساتھی یہاں پہ آ جائیں.
ان کو بتا دو. السلام. کہتے ہیں وہ مجھے افتخار نہیں تھا، کہتے اس کی مسجد ہے اور اسی طرح دوسری ایک مسجد ہے. ماشاء اللہ. تو سیر روزہ جماعت بھیجو گا. آگے بنا لو ترتیب. یہ تو 8-10 بن گئے. اٹھائیس کو یہاں سے چلے جائیں، یکم کو دعا ہے. 28 سے چلے جائیں، یکم کو دعا ہے. گاڑیاں بہت لیٹ جا رہی ہیں. چٹ بنا کر دے دیں ساتھی. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا راحم المساکین یا ذا القوة المتین یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا واردنا عنک وارض عنا یا ارحم الراحمین. اللہم نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم اکفناہم بما شئت. حسبنا اللہ لما اہمنا، حسبنا اللہ لمن بغى علینا، حسبنا اللہ لمن کادنا بالسوء، حسبنا اللہ لمن حسدنا، حسبنا اللہ لدیننا و دنیانا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک
إني كنت من الظالمين. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا 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 ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا. يا عزيز من كل عزيز خذهم أخذ عزيز مقتدر. يا عزيز من كل عزيز خذهم أخذ عزيز مقتدر. يا عزيز من كل عزيز خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا علينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا ميتا إلا رحمته ولا ملهوفا ومظلوما إلا نصرته ولا مبتلا إلا آفيته ولا عذبا إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہماری غلطیاں معاف کر، ہمارے قصور معاف کر، صغائر معاف کر، کبائر معاف کر، لیلی گناہ معاف کر، نہاری گناہ معاف کر، اندر کے گناہ معاف کر، باہر کے گناہ معاف کر، آنکھوں کو پاک کر دے، زبان پاک کر دے، ساتھیوں کے بارے میں بدظنی یا اللہ ساتھیوں کے بارے میں غلط چیزیں ہمارے سینے صاف کر، ہمارے سینے صاف کر۔ اے اللہ ساری امت کو جوڑ دے، ساری امت کس کام کے لیے جوڑ دے، ساری امت کس کام کے لیے جوڑ دے۔ اے اللہ سارے مراکز کو نظام الدین کے ساتھ جوڑ دے، سارے مراکز کو نظام الدین کے ساتھ جوڑ دے۔ یا اللہ خلق شار غلط قسم کے لوگ کہتے ہیں نہیں ہوگا، اے اللہ تو کرنے والا ہے، اے اللہ تو کرنے والا ہے، تیرا ارادہ میرا مولا اسے کوئی روک نہیں سکتا، تیری چاہت کو کوئی روک نہیں سکتا، تیری مشیت کو کوئی روک نہیں سکتا، تیرے ہونے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اے اللہ تو چاہ لے، اے اللہ تو چاہ لے، سارے مراکز کو اصل کے ساتھ جوڑ دے، سارے مراکز کو اصل کے ساتھ جوڑ دے، سارے مراکز کو اصل کے ساتھ جوڑ دے۔ اے اللہ نظام الدین کے اکابر اور اسی طرح ریونڈ کے اکابر اور ککریل مسجد کے اکابر، سارے اکابر کی محبت عطا کر، سارے اکابر کی محبت عطا کر، گستاخی سے بچا، گستاخی سے بچا، سوء کلمہ سے بچا، سوء کلمہ سے بچا۔ اے اللہ مولانا نذر الرحمان کی زندگی میں برکت دے، مولانا احسان صاحب کی زندگی میں برکت دے۔ اے اللہ انہی کے ہاتھوں سے اے اللہ یہ صلح کرا دے، اے اللہ یہ صلح کرا دے۔ اے اللہ حضرت کی زندگی میں برکت عطا کر، حضرت رابع کی زندگی میں برکت عطا کر، مولانا سعد کی زندگی میں برکت عطا کر، لاکھوں میلوں کی رفتار سے اسے پرواز عطا کر، روحانی پرواز عطا کر، روحانی پرواز عطا کر۔ الیاس کی دعائیں ضائع نہ کر، الیاس کی دعائیں ضائع نہ کر، الیاس کی دعائیں ضائع نہ کر، یوسف کی دعائیں ضائع نہ کر، یوسف کی دعائیں ضائع نہ کر۔ یا اللہ امت کو جوڑ دے، اے اللہ امت کو جوڑ دے، اے اللہ امت کو جوڑ دے۔ اللہ تو بڑی قدرت والا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ وما امرنا الا واحدا کلمح بالبصر، وما امرنا الا واحدا کلمح بالبصر، وما امرنا الا واحدا کلمح بالبصر۔ خوشی کی لہریں دوڑا دے، خوشی کی لہریں دوڑا دے، خوشی کی لہریں دوڑا دے۔ اے اللہ سارے حالات ٹھیک کر دے، سب کچھ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، سب کچھ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، سب کچھ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔
ماشاء اللہ کان، صدیوں کے بعد یہ کام دیا، ضائع نہ کر، صدیوں کے بعد یہ کام دیا، ضائع نہ کر، صدیوں کے بعد یہ کام دیا، ضائع نہ کر۔ اے اللہ سارے عالم کو جوڑ دے، سارے عالم کو مرکز کے ساتھ جوڑ دے، سارے عالم کو مرکز کے ساتھ جوڑ دے، عرب و عجم کو جوڑ دے، سارے افریقہ کو جوڑ دے، سارے ملکوں کو جوڑ دے، سارا خلفشار کی جڑیں اکھاڑ دے، سارے خلفشار کی جڑیں اکھاڑ دے، اغراض والوں کو تائب کر، اغراض والوں کو تائب کر، اغراض والوں کو تائب کر، اغراض والوں کو تائب کر۔ اے اللہ اخلاص چاہنے والے، یا اللہ اتحاد چاہنے والے، یا اللہ انہیں شیر و شکر فرما، انہیں شیر و شکر فرما، انہیں شیر و شکر فرما۔ ساری امت کو جوڑ دے، سارے طبقات کو جوڑ دے، ساری قوموں کو جوڑ دے، ساری بستیوں کو جوڑ دے، سارے بڑے آدموں کو جوڑ دے، سارے شہروں کو جوڑ دے، پھر ایک کر دے۔ وحدت کلمہ، وحدت امیر پر جمع کر، وحدت کلمہ، وحدت امیر، وحدت مرکز پر جمع کر۔ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے میرے مولا، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ نبیرہ اسی خاندان کا ہے، یہ ہیرا اسی خاندان کا ہے، اسی پر امت کو مجتمع کر دے، اسی پر امت کو مجتمع کر دے۔ اے اللہ ہمیں رونے والا بنا، ہمارے اوپر پریشانی غالب کر دے، پریشانی غالب کر دے۔ اے اللہ گڑ گڑانے والا بنا، گڑ گڑانے والا بنا، کام میں لگنے والا بنا، کام ترتیب سے کرنے والا بنا، بڑوں کی ہدایات کے مطابق کرنے والا بنا۔ ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ جن پر قرضے ہیں ادا کرا دے، جن پر قرضے ہیں ادا کرا دے، جن پر قرضے ہیں ادا کرا دے۔ جن کی اولادیں نہیں نیک صالح اولاد دے، جن کی اولادیں ہیں نیک بنا، جن کی اولادیں ہیں نیک بنا، جن کی اولادیں ہیں نیک بنا۔ انہیں دین کے لیے قبول کر، انہیں دین کے لیے قبول کر، انہیں دین کے لیے قبول کر۔ اے اللہ سب کو دعوت کے لیے جوڑ دے، سب کو دعوت کے لیے جوڑ دے۔ یا اللہ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جتنے بچے ہیں انہیں نیک بنا، انہیں نیک بنا، ان کی عفت کی حفاظت فرما، مدارس کی مکاتب کی حفاظت کر، مدارس کی مکاتب کی حفاظت کر، اہل اللہ کی حفاظت فرما، علماء ربانین کا خادم بنا، علماء ربانین کا خادم بنا۔ نفاق سے بچا، ریا سے بچا، دوغلے پن سے بچا، ریا سے بچا، نفاق سے بچا، دوغلے پن سے بچا۔ ہمارا اندر شیشے کی طرح کر دے، ہمارا اندر شیشے کی طرح کر دے، ہمارا اندر صاف کر دے، ہمارا اندر صاف کر دے۔ یا اللہ یہ مشورہ ہوا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر، اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر، ملکی مشورے کو قبول کر، سارے مراکز کو جوڑ دے۔ یا اللہ ریوڑ کے مشوروں میں برکت دے، ریوڑ کے مشوروں میں برکت دے، ان کے دماغ اسی کام میں جوڑ دے، جوڑ دے۔ یا اللہ انہیں القا کر، انہیں بھلائی القا کر، انہیں اتحاد القا کر، انہیں بھلائی القا کر، انہیں جوڑ القا کر، انہیں وحدت مرکز القا کر، وحدت امیر القا کر۔ یا اللہ تفرقے سے بچا، تفرقے سے بچا، تفرقے سے بچا، تفرقے سے بچا۔ یا اللہ خاندان الیاس کا خادم بنا، خاندان الیاس کا خادم بنا، خاندان الیاس کا خادم بنا۔ او بڑی قدرت والے اللہ ساری امت کو جوڑ دے، ساری امت کو جوڑ دے۔ جہاں جہاں جھگڑے ہیں سارے جھگڑے ختم کر، ٹوٹی امت کو پھر جوڑ، اپنے نبی کی راہ پر جوڑ، معاف کر دے ہمارے خلفشار، ہماری غیبتیں، ہمارے عجب، ہمارا تکبر، ہماری انانیت، ہماری انانیت، ہمارے اندر جو غلطیاں ہوئی ہیں میرے مولا وہ معاف کر، وہ معاف کر، وہ معاف کر، وہ معاف کر۔ اے رب مہربانی کر، خوشی دکھا دے، مرنے سے پہلے خوشی دکھا دے، خوشی دکھا دے۔ اے اللہ خوشی دکھا دے، کام کو ایک کر دے، ایک کر دے، ایک کر دے۔ سارے ساتھیوں کا احترام عطا کر،
ساری قوموں کو، سارے طبقات کو، سارے ملکوں کو، سارے صوبوں کو، سب کو ایک کلمہ پر جمع کر، ایک امت بنا نصیب کر، ایک امت بنا نصیب کر۔ افتراق سے بچا، افتراق سے بچا، افتراق سے بچا، قومیت کے چیزوں سے بچا۔ اے اللہ ایک امت کی حیثیت سے اٹھنے والا بنا۔ اے اللہ ذرے کو پہاڑ کر، قطرے کو دریا کر، بڑی قدرت والا ہے، سارے جوڑ کو قبول کر۔ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں، جتنے اکابرین ساری دنیا میں دعائیں مانگ رہے ہیں، جہاں جہاں مانگ رہے ہیں، ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی زندگی میں برکت دے۔ جو اتحاد چاہتے ہیں بہارے لا، انہیں گلاب کی طرح پھولا دے، انہیں گلاب کی طرح پھولا دے، مہک عام کر دے، خوشبو عام کر دے، توڑ کو ختم کر دے، توڑ کو ختم کر دے۔ اے اللہ جوڑ کی شکلیں وجود میں لا، اپنے فضل و کرم سے وحدت امت بنا، ایک امت بنا دے، ایک امت بنا دے، اکائی بنا دے، اکائی بنا دے۔ یا اللہ سب کو پہلے کی طرح جوڑ دے، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں قبول کر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔ اللہ